ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ سالم حمد نے GHQ میں ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان قطر کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے مزید کہا کہ پاک فوج قطر کی مسلح افواج کے ساتھ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے کی خواہش مند ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل سالم حمد نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک فوج کی کوششوں کی تعریف کی۔ ISPR نے مزید کہا کہ دونوں ممالک نے تعلقات میں وسعت کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ تو دوسری طرف نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے یقین دلایا ہے کہ پاکستان مظلوم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ فلسطین میں اسرائیل کی حالیہ جارحیت ظالم اسرائیل اور مظلوم فلسطینیوں کی جنگ ہے۔ انوار الحق سے کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے وفد نے صدر ارشاد عارف کی قیادت میں ملاقات کی اور انہیں اخبارات کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے وزارت اطلاعات و نشریات اور وزارت خزانہ کو ہدایت کی کہ اخبارات کو درپیش تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے خلاف منفی پروپیگنڈے کی منظم مہم چلائی جاتی ہے۔ معاشرے میں مثبت بحث و مباحثے اور تنوع اختلاف رائے پر مبنی گفتگو سننے کے ماحول کو فروغ دینا ہوگا، جس میں اخبارات کا کلیدی کردار ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میرے امریکہ دورے کے بارے میں جھوٹی خبروں اور بے جا تنقید کی ایک منظم مہم چلائی گئی۔ میڈیا کے حق تنقید کو قبول کرتا ہوں، کسی قسم کی پابندی کے حق میں نہیں۔ میڈیا تنقید ضرور کرے مگر تصحیح اور توہین نہیں کرے۔ میں نے بلوچستان ٹائمز میں بطور رپورٹر کام کیا ہے، منافقت پر یقین نہیں رکھتا، نہ پاپولر بات کرتا ہوں۔ میں درست بات پر یقین رکھتا، لاپتہ افراد کے معاملے پر ہیرو نہیں بننا چاہتا۔ امریکہ میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان کے کیس کو مؤثر انداز میں پیش کیا۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ میں ملکی معیشت کو شدید نقصان پہنچا رہا۔ بجلی چوری کو روکنے کے لیے ملک میں اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اپنے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اس مختصر مدت میں ایسے اقدامات اٹھاؤں جس سے ہم اپنی تجارت کی اس استعداد کو بروئے کار لا سکیں۔ آئندہ دورہ چین میں پاک چینی اسٹریٹجک تعلقات، دو طرفہ تجارت، سی پیک اور صحت کو فروغ پر بات ہوگی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، چیئرمین PTI کو سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف نہیں مل سکا۔ درخواست ضمانت پر سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ FIA کے وکلاء اگلی سماعت پر دلائل جاری رکھیں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے سائفر کیس میں چیئرمین PTI کی درخواست پر سماعت کی۔ چیئرمین PTI کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے موقف اپنایا کہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو انہوں نے سائفر کے معاملے پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا۔ اجلاس کے بعد جاری کیا گیا اعلامیہ بھی ریکارڈڈ پر ہے۔ شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے 5 ماہ بعد کابینہ نے سائفر کی گمشدگی کا معاملہ FIA کو بھجوایا۔ سوال یہ ہے کہ سائفر کی کاپی موجود نہیں تھی تو شہباز شریف نے قومی سلامتی کے اجلاس میں بغیر سائفر شرکت کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر تب سائفر موجود تھا تو پھر 5 ماہ تک سائفر شہباز شریف کے پاس رہا، لیکن FIA نے اپنے مقدمے میں انہیں ملزم نامزد نہیں کیا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ نواز شریف کے دور حکومت میں بھارت نے بھی پاکستان کی ترقی کو تسلیم کیا تھا اور ہماری ترقی دیکھ کر پوری دنیا حیران تھی۔ اب وہ وقت دوبارہ آنے والا ہے، قوم نواز شریف کا تاریخی استقبال کرے۔ لاہور میں پنجاب تاجر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کے وطن کو دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی قوت بنایا، ملک کو اندھیروں سے نکالا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا، ملک بھر میں اورنج اور گرین لائن بسیں اور ٹرین چلائی۔ اورنج لائن جیسا منصوبہ ملک بھر میں نہیں، رنگ روڈ منصوبہ نہ ہوتا تو لاہور کے ٹریفک کا کیا حال ہوتا۔ یہ سب منصوبے نواز شریف کی قیادت میں مکمل ہوئے۔ ہم نواز شریف کا وطن واپسی پر تاریخی استقبال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے دور میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن تھا، لیکن نواز شریف کے خلاف سازش ہوئی اور انہیں ہٹا دیا گیا۔ ایک بار پھر ہماری حکومت آئی اور ہمیں مہنگائی ورثے میں ملی۔ PTI نے
ریاست کو برباد کر دیا تھا. ہم نے رمضان میں 70 ارب کی سبسڈی دے کر کے پی اور پنجاب میں سستا آٹا دیا. ہم نے سیاست پر ریاست کو ترجیح دی. اگر ریاست نہ ہوتی تو سیاست خود بخود ختم ہو جاتی. معاشی ترقی کرنی ہے تو سیاسی استحکام لانا ہوگا. شہباز شریف نے کہا کہ آج کے دن مارشل لاء کے ذریعے نواز شریف کی حکومت کو دوسری بار ختم کیا گیا. یہ وہ دور تھا جب بھارتی وزیر اعظم واجپئی نے کہا تھا کہ پاکستان کے وجود کو دل سے تسلیم کرتے ہیں. بھارت سمیت پوری دنیا پاکستان کی ترقی دیکھ کر حیران تھی اور جب نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم بنا تو ملک کو ایک بار پھر اندھیروں سے نکالا. فلسطینی مذمتی تحریک حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری لڑائی چھٹے روز میں داخل ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں 1200 فلسطینی شہید اور 1300 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں. صہیونی فوج نے اپنے حملوں میں فاسٹ فورس بموں کا بھی استعمال کیا، جن کے استعمال پر پابندی آئی تھے. اسرائیل کی مسلسل بمباری اور محاصرے کے باعث غزہ کا واحد پاور پلانٹ بھی ایندھن کی کمی کی وجہ سے بند ہو گیا ہے. اسرائیلی بمباری کا جواب دیتے ہوئے حماس نے بھی تل ابیب، اسقلان، اشدود اور سید رود پر راکٹ برسا دیے. حماس کے حملوں سے 22 امریکی شہریوں اور 188 اسرائیلی فوجیوں کے مارے جانے کی تصدیق کر دی گئی. دوسری جانب حزب اللہ نے اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنانے کی فوٹیج جاری کر دی ہے. حماس کے حملوں کے بعد اسرائیلی حکام نے تل ابیب کو بین گورین ایئرپورٹ فضائی ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا. اسرائیل کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر جرمنی نے بھی اپنے 5000 شہریوں کو اسرائیل چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے. اسرائیلی میڈیا نے تل ابیب سمیت دیگر شہروں میں کئی اہداف کو نقصان پہنچنے کا بھی اعتراف کر لیا ہے. تو دوسری طرف دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان فلسطینی کاز کا حامی ہے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ ہم فلسطین کے کاز کی حمایت کرتے ہیں. کابینہ نے اسرائیل کی مذمت کی ہے. اسرائیل فلسطینیوں سے امتیازی سلوک کر رہا ہے. پاکستان OIC کا مستقل رکن ہے اور اس معاملے پر OIC کا خصوصی اجلاس بلانے کی کوشش کر رہا ہے. ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کرکٹ ورلڈ کپ کا میزبان ہے اور پاکستان ٹیم کو سیکیورٹی اور سازگار ماحول فراہم کرنا بھارتی ریاست کی ذمہ داری ہے. پریزنٹر زینب عباس کے خلاف ٹویٹ پر کیس درست اقدامات نہیں ہیں. انہیں بلا جواز اس کیس میں گھسیٹا جا رہا ہے. پاکستانی صحافیوں اور شائقین کو ویزے جاری کرنے سے متعلق بھارتی حکام سے رابطے میں ہیں اور جلد ویزوں کے اجرا کا مطالبہ کرتے ہیں. دفتر خارجہ کی ترجمانی نے سائفر کے حوالے سے سوال پر تبصرے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ معاملہ عدالت میں ہے اور اس کا تعلق قومی سلامتی سے ہے. ترجمان نے کہا کہ پاکستان غیر قانونی افغان شہریوں اور مہاجرین کے خلاف 1 نومبر سے کارروائی کرے گا. پاکستانی امیگریشن اور دیگر ریاستی قوانین کے تحت غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی ہوگی. کالعدم دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی پر افغان حکومت کی کوششوں کا خیر مقدم کریں گے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں، پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کے رکن بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ کیس سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر چیئرمین PTI نے اطمینان کا اظہار کیا ہے. چیئرمین PTI سے ان کے وکلاء بیرسٹر علی ظفر، گوہر خان اور محمود خان اور فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر عاصم یونس نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی ہے. ملاقات کے بعد بیرسٹر علی ظفر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ کیس سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب ماضی کے کیس نہیں کھلیں گے اور چیئرمین PTI سپریم کورٹ کے فیصلے پر مطمئن ہے. بیرسٹر علی ظفر نے بتایا کہ چیئرمین PTI نے جیل میں سہولیات سے متعلق کہا ہے کہ میں اور جیل انتظامیہ جانے مجھے کوئی فکر نہیں ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ چیئرمین PTI نے اغوا اور زیر حراست مرد و خواتین کارکنوں کی قانونی مدد کرنے کی ہدایت کی ہے. تو دوسری طرف مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ 12 اکتوبر 1999 کے یوم سیاہ کو 24 سال مکمل ہو گئے. نواز شریف نے ہمیشہ ملک کو بحرانوں سے نکالا. مریم نواز نے انہیں 126 اور 123 یومی چیئرمینز، کونسلر اور کارکنان کی ملاقات ہوئی. ملاقات میں 21 اکتوبر کو نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر نے کہا کہ نواز شریف نے پاکستان کو دنیا کا
7واں और इस्लामी दुनिया का पहला एटमी मुल्क बनाया। नवाज शरीफ को धमकी और लालच दिया गया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के दिफा और वक़ार पर समझौता ना किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तानी आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे, हमें गुलामी की जिंदगी कबूल नहीं। पाकिस्तान और अवाम के हक के लिए खड़ा होना नवाज शरीफ की रिवायत है। मरियम नवाज ने कहा कि मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को आज फिर नवाज शरीफ की जरूरत है। सब खराब होने के बाद अब सब ठीक करने के लिए उनकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्क को कौम से वादे निभाना और मुश्किलात से निकालना ही नवाज शरीफ की रिवायत है। मुल्क और कौम को जख्म लगते हैं और हर बार नवाज शरीफ आकर मरहम रखते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान के वक़ार और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ी है और अब एक बार फिर अवाम और मुल्क को बचाने वापिस आ रहे हैं।